اگر وہ گریٹ بیٹسمین، گریٹ بولر، گریٹ کرکٹر نہیں بنتا تو ایٹ لیسٹ آپ کے تھرو اس کی اصلاح ہو، اور وہ معاشرے میں جا کے جو ہے وہ ایک فرسٹریٹڈ انڈیویجول نہ بن جائے کہ میرے خواب چکنا چور ہو گئے، اور پھر وہ سوسائٹی سے بھی جو ایک نگیٹیوٹی جو ہے وہ ڈرائیو ہو جاتی ہے، ایک انسکسیسفل اس طرح کے جب پیشن جو ہے وہ ہو جاتا ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی بہت یہ رسپانسبلٹی ایک اچھی انوائرمنٹ دے بچوں کو، ان کو تربیت دیں، استاد کی تربیت بھی آپ کے تھرو جائے گی اور پیرنٹس کی تربیت بھی جائے گی، اور کسی کے خواب جو ہے نا اس کو برباد نہ ہونے دیں. یہ بہت ضروری ہے کہ جو وہ بچے کے خواب ہیں نا وہ اس کو سمجھاتے رہیں تھرو آؤٹ. یہ محنت کا کام ہے، بہت سخت محنت کا کام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ کو امپورٹنس بھی ملتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت کچھ کر رہے ہیں اپنی کلب چلانے کے لیے، مگر پھر جو رسپانسبلٹی دوسری طرف سے بھی آپ کو دیکھنی ہے کہ اگر آپ کو اوپر والے نے اس جگہ پہ پہنچا دیا ہے تو کچھ رسپانسبلٹیز ہیں، اور اس رسپانسبلٹی میں سمجھتا ہوں کہ آپ پوری سوسائٹی کا ایک فیوچر کاو کر رہے ہیں، پوری سوسائٹی کی ڈائریکشن دے رہے ہیں اپنے بیہیویئر سے، اپنی انوائرمنٹ جو آپ کریٹ کرتے ہیں اپنی کلب میں، تو اس انوائرمنٹ کو نہ خراب ہونے دیں. اور سکسیزفل جو کلب سسٹمز ہیں آپ دیکھیں کہ وہ یہی کرتے ہیں، پیار محبت کے تھرو، ٹریننگ کے تھرو، سزا جزا بھی ہوتی ہے، ہر چیز ہوتی ہے، مگر اس کا جو ایک لیول ہے نا وہ ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے. آج کل کی جو پود ہے وہ اسمارٹ پود ہے، وہ جو ہے ایک حد تک ہی برداشت کریں گے اور اس کے بعد پھر وہ دل برداشتہ ہو کے کہیں اور چلے جائیں گے. اور ہمیں پتہ ہے کہ دل برداشتہ جب بچہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ پیرنٹس کے لیے بھی پرابلم ہو جاتی ہے، سوسائٹی کے لیے بھی ہو جاتی ہے. سو جیسے میں نے کہا کہ بہت ہی رسپانسبلٹیز ہیں آپ کے اوپر. جو آپ کے مسئلے مسائل ہیں بہت حد تک میں جانتا ہوں، مگر میں یہ بھی سننا چاہتا ہوں کیونکہ آپ بہت دور جگہوں سے آئے ہوئے ہیں کہ وہاں پہ کیا حالات ہیں. جو میری پرائیورٹی ہے کلب کرکٹ کو لے کے وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ کام ہونا ہے پچز کے اوپر، اس لیے کہ اگر لاہور میں آپ کلب کا میچ سپائکس پہن کے نہیں کھیل سکتے ہیں تو پھر باقی جگہوں پہ ہمیں ایکسپیکٹیشنز ہی نہیں لگانی چاہیے، کیونکہ یہ ایک طرح سے کیپٹل ہے بہت ساری کرکٹ کے حساب سے. سو یہاں پہ اگر یہ ہو رہا ہے کام اور اچھی جگہوں پہ یہ ہو رہا ہے تو ایک تو یہ جب تک کہ دیکھیں پچ ٹھیک نہیں ہوگی آپ کی کرکٹ آگے نہیں جا سکتی. آپ کو بیسک پہلے تو اس چیز پہ غور کرنا ہے، اس کے لیے یہ محنت طلب کام ہے، اس لیے کہ آپ کو پھر رینٹ آؤٹ بھی کرنی پڑتی ہیں اپنی جگہیں. جب آپ رینٹ آؤٹ کرتے ہیں تو ٹینس بال کے میچز ہو جاتے ہیں، پھر یہ ویٹرنز کرکٹ ہے. تو جو ایک آپ کا ویکینڈ ہوتا تھا یا 3 دن فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے وہ بچے کھیل ہی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو پھر وہ رینٹ آؤٹ جب آپ کر دیتے ہیں کیونکہ آپ کو وارہ نہیں کھاتا ہے اور آپ نے پیسے بھی بنانے ہیں تاکہ ان کی پریکٹس پھر اگلے ہفتے شروع کر سکیں. سو وہ سارا مقصد فوت ہو جاتا ہے. سو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کے جو ویکینڈ ہے، جو آپ کے فرائیڈیز ہیں اور سیٹرڈیز ہیں اور جو سنڈیز ہیں یہ بچوں کے لیے ہوں اور میچز کھلائیں. جتنے زیادہ میچ بچہ کھیلے گا اتنا زیادہ اس کی تربیت ہوگی. اس سے زیادہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں ایز این انٹرنیشنل پلیئر، جتنے مرضی پریکٹس کے سیشنز آپ کرا لیں، جب تک آپ میچ نہیں کھیلیں گے آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی. سچویشن سے آپ گزر نہیں سکتے کہ اس سچویشن پہ آپ نے غلط ہٹ لگا دی یا غلط سلور بال کر دیا، تو وہ تبھی آپ کریں گے جب آپ یہ میچز کھیلیں گے. سو ایک تو پچز کے اوپر جو ہے آپ سمجھے کہ جیسے کہ ایک مائنڈ آپ کا ہے کہ جہادی مائنڈ کے ساتھ جانا ہے کہ اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اور وہ اگر آپ کو مدد کی ضرورت ہے تو ہم حاضر ہیں. ٹیکنیکل مدد چاہیے آپ کو، مالیوں کے تھرو، کیوریٹرز کے تھرو، کسی طرح سے اگر آپ کو کسی ایریا میں سینٹرل پنجاب کے آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے تو یہ سمجھے نا آپ کی پرائیورٹیز میں نمبر 1 پچ ہے، اور پچ بنانے کے لیے آپ کے پاس اور کیا 3-4 چیزیں آپ کو چاہیے. سو پہلے آپ کے پاس ایک لسٹ موجود ہونی چاہیے، کیونکہ اگر آپ ریئلائز نہیں کریں گے کہ پچ ٹھیک نہیں ہے تو پھر پاکستان کرکٹ آگے نہیں جا سکتی ہے. اسی لیے میں یہاں بات بھی کر رہا ہوں جتنے ہمارے بڑے بڑے اسپانسرز ہیں کہ ہمیں ڈراپ ان پچ کی ضرورت ہے، اور ایک ڈراپ ان پچ جو ہے وہ 15 کروڑ روپے کی ہے. ایک ڈراپ ان پچ
اور وہ اس لیے ہماری شارک کی طرح سے امپورٹنٹ ہے کیونکہ جب ہم اوورسیز ٹورز پہ جاتے ہیں، جب آسٹریلیا جاتے ہیں، ساؤتھ افریقہ جاتے ہیں، تو ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا ان باؤنسی پچ پہ کھیلنا کیسے ہے، اور جب آئیڈیا نہیں ہوگا تو پھر میچ ہاریں گے، میچ ہارتے ہیں تو پھر سب بد دل ہو جاتے ہیں، فین فالوئنگ کم ہو جاتی ہے، آپ ایسوسیٹ کرتے ہیں ونرز کے ساتھ، جو جیتتا ہے آپ اس کے اپنے ایسوسیٹ کرتے ہیں. سو وہ جیتنے کے لیے بڑا ضروری ہے، اور ہم ہارتے اس لیے ہیں اوورسیز ٹرپس کے اوپر کہ ہماری کنڈیشننگ ایسی پچز پہ ہوئی ہوتی ہے جو کہ سب اسٹینڈرڈ پچز ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ 15 دن میں سب سسٹم ٹھیک کر کے ہم گریٹ پرفارمنس دے دیں گے باؤنسی ٹریکس کے اوپر یا سیمنگ ٹریکس کے اوپر. یہ ہو نہیں سکتا جب تک کہ آپ کی پریکٹس نچلے لیول سے شروع نہ ہو. سو یہ بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے کہ آپ اپنی پچز کے اوپر جو ہے وہ کمپرومائز نہ کریں، اور جب تک کہ بچے کو اسپائکس پہن کے بولنگ کرنی، بیٹنگ کرنی نہیں آئے گی، ہم دنیا سے 10-20 سال پیچھے رہیں گے. اور آپ کی جتنی بھی محنت ہے، جتنا آپ زور لگاتے ہیں، انوائرمنٹ بھی آپ نے کریٹ کر لی، آپ نے ایک سسٹم بھی دے دیا، آپ نے محنت بھی کر لی، مگر اینڈ رزلٹ اگر پرفارمنس میں نہیں نکلتا تو ہم سب فیل ہوتے ہیں. اور میں نے یہاں پہ کہا بھی ہے کئی دفعہ کرکٹ بورڈ میں بھی کہ جو چائے پلانے والے سے لے کے چیئرمین فیل ہوتا ہے اگر پاکستان ٹیم نمبر 1 نہیں بنتی. سو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، پاکستان ٹیم کو نمبر 1 ٹیم بنانا ہے. پہلے تو اس مقصد کے ساتھ آپ نے آگے چل کے ہر چیز کرنی ہے، اور ہم آپ کو ماڈل بھی پرووائڈ کریں گے، ہم آپ کی فائنینشیل ہیلپ بھی کریں گے انشاءاللہ، آپ کی ساری مشکلات کو دور کریں گے. مگر 2-3 چیزیں، ایک تو سیاست نہ آنے دیں. دیکھیں جب بچہ سلیکٹ نہیں ہوتا ہے تو وہ پھر آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے جی آپ نے میرے لیے زور نہیں لگایا. سو ہم ججمنٹل ہو جاتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں نہیں جی اوپر والے ٹھیک نہیں ہیں، کیونکہ ہمارا جو مزاج ہے نا انفارچونیٹلی وہ ایسا بن گیا ہے کہ ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. جو پوزیشن میں ہے وہ کسی وجہ سے پوزیشن میں ہے، اور میرے ہوتے ہوئے ایک کرکٹر کے ہوتے ہوئے آپ کو اس کو فکر نہیں ہے کہ کہیں سے میرٹ جو ہے وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک جائے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں ویسے بھی جو ٹیلنٹ ہے اس کو آپ روک ہی نہیں سکتے. وہ چاہے چیچوں کی ملیا میں ہو یا لاہور میں ہو، وہ ٹیلنٹ رک ہی نہیں سکتا ہے. وہ جب آئے گا سامنے تو وہ پھر ہمارا سسٹم ابھی بھی ماشاءاللہ سے اتنا نیٹ اینڈ کلین ہے کہ ٹیلنٹ کو آپ پیچھے نہیں ڈال سکتے. سو ایک تو آپ کو یہ سوچنا ہے کہ جو آپ کی کلب کا ایک بچہ ہے جس میں ٹیلنٹ ہے، اس کے لیے سیاست کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا کیس پلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. اس کے لیے آپ ایک لائن آف ایکشن مرتب کریں تاکہ اس کو ریالٹی چیک ملتا رہے. اور ریالٹی چیک یہی ہے کہ نہیں ابھی آپ اور ان 4 چیزوں میں آپ کو ٹھیک ہونا ہے، 5 چیزوں میں اور ہونا ہے، تاکہ اس کو یہ ریئلائزیشن ہو کہ ہاں اس میں کچھ کمی ہے کہ وہ ابھی تک آگے نہیں جا رہا، رات دن کے شارٹ کٹ لینے کی کوشش کریں. یہاں پہ کئی کلبز اسی طرح سے چلتی ہیں اور بہت سارے بچے جاتے ہیں کہ جی یہ فلانے زون کا ہے یا فلانی جگہ پہ ہے اور یہ میری سلیکشن کروا دے گا، انڈر 19 میں کرا دے گا، فرسٹ کلاس میں کرا دے گا. یہ سوچ کے ساتھ ایک تو ہم زیادتی کریں اس بچے کے ساتھ اور اپنے ساتھ بھی. ہم سب گرون اپس ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ محنت لگتی ہے. محنت جب لگتی ہے تو پھر یہ راستہ یہ نہیں ہے کہ آپ گارنٹی بھی کریں گے کہ وہ اب فرسٹ کلاس کھیلے گا اور ٹیسٹ پلیئر کھیلے گا، کیونکہ آگے چل کے کہیں نہ کہیں وہ ایکسپوز ہو جائے گا. اور پھر آپ کو یہ سچے دل سے کام کرنا ہے. دیکھیں آنیسٹی جو ہے نا، جب آپ آئینہ دیکھیں تو آپ پراؤڈ فیل کریں کہ ہاں میں نے پوری محنت کی ہے اور پھر اس کے بعد میں نے جھوٹ نہیں کسی سے بولا. یہ بہت بڑی ایک آپ کی سیلف انٹروسپیکشن کی جس کو کہتے ہیں انگریزی میں ضرورت ہے. ہم سب کو ضرورت ہے، مجھے یہاں پہ ضرورت ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو. یہ بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے اور محنت طلب چیز ہے. اس میں پروسیس میں بڑا ٹائم لگتا ہے کیونکہ لوگوں کے مائنڈ کو چینج کرنا، ایک طرح سے سوسائٹی کے مائنڈ کو چینج کرنا، یہ آسان کام نہیں ہے. کیونکہ جب میرے جاننے والے یہ کہتے ہیں جی کہ یہ سفارش سے یہ چیز ہو جاتی ہے تو اس کو جب ہم بتانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کو سمجھ نہیں آتی ہے. مگر آپ کے تھرو کیونکہ یہ ایک ینگ جنریشن ڈیولپ ہو رہی ہے، سو آپ کا ایک سوشل ایلیمنٹ بھی اس میں آ جاتا ہے کہ اس بچے کے ذہن میں یہ ڈالیں کہ یہ پرفارمنس بیسڈ ہے، یہ جو سارا سیٹ اپ ہے یہ پرفارمنس بیسڈ ہے. اور اگر آپ آگے جائیں گے اور محنت کریں گے اور طریقے کے ساتھ محنت، دیکھیں میں نے پڑھائی کی اور اس کے بعد میں نے ٹیسٹ کرکٹ بھی کھیلی. ایسا نہیں تھا کہ میں پاگلوں کی طرح سارا دن کرکٹ کھیلتا تھا. آپ کا ٹائم جو ہے وہ ٹھیک سپینڈ ہونا چاہیے. اگر آپ 6 گھنٹے غلطیاں کرتے رہیں گے نیٹس میں اور میچ میں تو آپ آگے نہیں بڑھیں گے اور پڑھائی سے بھی جائیں گے. سو آپ کا جو ایک ان کو
میسج جانا چاہیے وہ بیلنس کا جانا چاہیے کہ آپ کو اس عمر میں پڑھائی بھی کرنی ہے، اپنے ماں باپ کا بھی خیال کرنا ہے، ایک ریزنیبل آپ کو انداز سے اپنی زندگی گزارنی ہے. آپ امبیسڈرز ہیں، ان کو چھوٹے لیول سے بتانا شروع کریں. کیونکہ دیکھیں جو ایک فکسنگ کا ایشو پاکستان ٹیم کو ہٹ کرتا رہتا ہے، یہ ہمارے سسٹم میں ہے.